وقت وصال قریب ہے. حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا مولائے کائنات علی المرتضیٰ کو بلاتی ہیں اور فرماتی ہیں علی ایک وصیت کرتی ہوں. حضرت مولا علی نے کہا اے فاطمہ تیری وصیت سے پہلے میری ایک بات ہے, جب حضور کی بارگاہ میں پہنچو نا میرا سلام عرض کر دیا اور کہنا یا رسول اللہ آپ کا علی آپ کے دیدار کا مشتاق ہے, آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. حضرت سیدہ فاطمہ نے کہا علی میری بھی ایک وصیت ہے, وہ وصیت یہ ہے حسن حسین کو مارنا نہیں, حسن حسین کو پیٹنا نہیں, حسن حسین کو کبھی رونے نہیں دینا, حسن حسین کو کبھی اذیت نہیں دینا, حسن حسین کو کبھی تکلیف نہیں دینا. اللہ اکبر. دوسری وصیت یہ ہے فلاں جگہ پر ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھا ہے, اے علی وہ کاغذ کا ٹکڑا جب میں دنیا سے چلی جاؤں میرے کفن کے اندر رکھ دینا, میرے کفن کے اندر رکھ دینا. مولا کائنات فرماتے میں نے پوچھا اے فاطمہ وہ کاغذ کا ٹکڑا کیا ہے, اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ آپ نے فرمایا اے علی جب میرا تجھ سے نکاح ہو رہا تھا آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ میں نے تیرا نکاح علی کے ساتھ جو دنیا کا بھی سردار ہے اور آخرت کا بھی سردار ہے. حضور نے فرمایا نا ایک مرتبہ عدالت کے موقع پر فرما بیٹی یا بنیا تو اما تردینا, اے بیٹی کیا تو راضی نہیں ہے کہ اتنا سیدہ نساء العالمین کہ اللہ نے تجھے کائنات کی عورتوں کا سردار بنا دیا. اور روایت میں آتا ہے سیدۃ النساء اہل الجنہ, جنت کی عورتوں کا تجھے سردار بنا دیا ہے, جنت کی عورتوں کا سردار. اے بیٹی فاطمہ میں نے تجھے اس شخص کے ساتھ بہا دیا, اس کے ساتھ شادی کر دی, نکاح کر دیا جو دنیا کا بھی سردار ہے آخرت کا بھی سردار ہے. 400 مسکال چاندی کے عوض میں حضرت سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہے بابا جان یہ میرا حق مار ہے. حضور نے فرمایا بیٹی یہ تیرا حق مار ہے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لخت جگر نے عرض کیا بابا جان میں یہ حق مار نہیں لینا چاہتی, پہلے یہ فرماؤ میرا عقد نکاح جو علی سے ہو رہا ہے اس کا حکم کہاں سے آیا ہے, حکم کہاں سے آیا ہے؟ حضور نے فرمایا بیٹی یہ حکم تو رب کا ہے. ابھی جبرائیل آئے, جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ علی اور فاطمہ کا نکاح رب نے عرش پر 40,000 مقرب فرشتوں کے جھومٹ میں خود پڑھا دیا ہے, اور فرماتے ہیں عرش پہ خدا نے پڑھایا, فرش پہ مصطفیٰ تو پڑھا دیا, فرش پہ تو پڑھا دے. اللہ اکبر. رب کا حکم ہے. تو حضرت سیدہ فاطمہ نے عرض کیا بابا جان اگر میرے رب کا حکم ہے تو میں حق مار یہ نہیں لینا چاہتی, میرا حق مار میں رب کی طرف سے آئے. جبرائیل امین آئے, جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ پاک فرماتے یہ 400 مسکال چاندی جو ہے یہ حق مہر مقرر نہ کریں, اللہ نے جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ آپ کی بیٹی کے حق مہر میں آپ کی بیٹی کو عطا فرما. جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ آپ کی بیٹی کے حق مہر میں رب نے عطا کر دی ہے. حضرت سیدہ خاتون جنت کو رب کا حکم رب کا پیغام سنایا تو حضرت سیدہ خاتون جنت کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی روتی کیوں ہے؟ کیا حق مہر میں جنت کی نعمتیں بھی منظور نہیں ہیں؟ عرض کی بابا میں تو کچھ اور مانگنا چاہتی ہوں. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا بیٹی کیا مانگنا چاہتی ہے؟ حضرت سیدہ خاتون جنت نے عرض کیا بابا میرا نکاح علی سے اگر رب کے حکم سے ہو رہا ہے تو میں فاطمہ چاہتی یہ ہوں کہ ساری ظاہری حیات طیبہ میں آپ امت کی بخشش مانگتے رہے, امت کے لیے غاروں میں گئے, امت کے لیے آپ نے سفر میں حاجل میں ہر جگہ بخشش کی دعا مانگی ہے, مشقتیں اٹھائیں, تکلیفیں اٹھائیں. میں خدا سے یہی چاہتی ہوں کہ میرے حق مہر کے بدلے میں میرے بابا کی امت کو بخش, میرے بابا کی امت کو بخش دے. حضرت سیدہ خاتون جنت کا پیغام حضرت جبرائیل کو حضور نے دیا. جبرائیل رب کی بارگاہ میں گئے, وہاں سے چٹ لے کر آئے. اے علی وہ چٹ یہی ہے, اس چٹ پہ لکھا تھا جعلت شفاعت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صداق فاطمہ. کائنات والو حضرت فاطمہ کا حق مہر میں نے امت محمد کی شفاعت کو بنا دیا, امت محمد کی مغفرت کو بنا دیا ہے. سبحان اللہ تو صدقے بنیا, بھلے پن تو صدقے بنیا, تمہاری سستی تو صدقے بنیا, تمہاری غفلت تو صدقے بنیا, اہل بیت کے منہ موڑا تو وہ صدقے بنیا. بڑا اونچا محبت ہے. میرا ہاتھ اٹھا کے بولو نا یار زیادہ روزہ بہو لگے.
اتنا گرم ہو رہا ہے اہل بیت کے تصدق سے، اہل بیت کی مہربانیوں سے، اہل بیت کی شفقتوں سے اور حضور کی لخت جگر نور نظر. میں کہنا چاہتا ہوں خدا کی عزت کی قسم، یہ کوئی اور خاتون نہیں ہو سکتی، یہ وہی ہو سکتی ہے جو مصطفیٰ کے گھر میں پلی ہے، جو مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے.